در پہ برگو سمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، بس ایک حب رسول فقری، بس ایک حب رسول فقری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں، کہ اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم جان بلب ماہی خوش وزد وچ ملک عرب ہوئی تھم مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وزد وچ ملک عرب توڑے دھکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں میں درد کتیاں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی ہفتہ وار محفل میں علمی و ادبی نشست میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ معزز سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا موضوع جو پچھلے ہفتے میں بیان ہوا وہ تھا تصوف کی حقیقت کے متعلق، اور آج کا ہمارا موضوع تصوف پر اعتراضات کے جوابات ہیں۔ صوفیہ پر اور تصوف پر بہت سے اعتراضات کیے گئے، ایسے اعتراضات ہیں جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ کتنی ہی دور کی سوچتی ہے۔ اب جب آپ اعتراض سنیں گے تو
اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اعتراض کس طرح کے ہیں اور کس قسم کے اعتراض تصوف پہ کیے جا رہے ہیں۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ اب سب سے پہلا جو تصوف پہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ اعتراض ہے کہ تصوف کا ماخذ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ یہ اسلام کے اندر یہ ایک اجنبی چیز ہے، اسے اسلام کے اندر ایسے ہی ٹھوس دیا گیا ہے، اس کی تصوف کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تصوف کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی جو چیز نہ تو کتاب سے ثابت ہو نہ سنت رسول سے ثابت ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اسلام کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق حقیقت سنت رسول اور کتاب اللہ سے ہی ثابت ہے۔ ایک گروہ جن کا نام ہے مستشرقین، وہ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ تصوف کے اندر چیلا کشی کرنا، ریاضت اور عبادت کرنا، یہ سارے طریقے جو ہیں یہ ہندوؤں کے طریقے ہیں، جوگیوں کے طریقے ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اب اعتراض کرتے ہوئے ایک اور طبقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق جو مسلمان زہد کو اپناتے ہیں اس کا تعلق بدھ مت سے ماخوذ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق صوفیاء کا دنیا سے قطع تعلق ہو جانا، ایک جگہ جا کر عبادت کرنا، ریاضت کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی معرفت کے لیے وقف کر دینا، ساری زندگی اللہ کی معرفت کے اندر گزار دینا۔ وہ کہتے ہیں اس کا تعلق اسلام سے نہیں بلکہ اس کا تعلق بدھ مت سے ہے۔ لیکن در حقیقت جو گوتم بدھ تھا اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی تقلید کرنے والے اور اس نے جس طرح تخت و تاراج کو چھوڑ کر اس نے فخر کو اختیار کر لیا، تو اسی طرح کہتے ہیں کہ مسلمان صوفیاء نے بھی اپنے گھروں کی راحت اور آرام کو ترک کر کے جنگلوں کے اندر گئے اور انہوں نے اپنے آرام کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک گوتم بدھ کی تقلید کرتے ہوئے مسلمان اس طرح عمل کرتے ہیں۔ لیکن گوتم بدھ ایسا تھا جو خدا کے وجود کا ہی منکر ہے، وہ خدا کے وجود کا منکر ہے، لیکن اس کے برعکس مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی وحدانیت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان سب کے اندر فرق کیا ہے؟ اس نے جو اپنا تخت چھوڑا، اپنا تاج چھوڑا، وہ اس لیے کہ وہ تو خدا کا وجود کا ہی منکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا منکر ہے۔ لیکن جو مسلمان صوفیاء ہیں وہ اللہ کے وجود کو بھی مانتے ہیں اور اس کی وحدانیت پر بھی پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جنہوں نے کہا کہ تصوف ہندوؤں سے لیا گیا ہے، جوگیوں سے لیا گیا ہے، تصوف کے اندر چیلا کشی نہیں ہے، انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر اسلام کو پڑھتے، آقا کی سیرت کو دیکھتے تو پھر یہ اعتراض کبھی نہ کرتے۔ وہ اس طرح کہ آقا علیہ السلام تمام مسلمانوں صوفیاء کے ہادی و راہبر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود
غار حرا کے اندر جاتے اور کئی کئی روز تک اس غار حرا میں رہتے اور اللہ رسول اللہ کا نبی ہو کر اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کو یاد کرتا، حتیٰ کہ اپنے ساتھ اپنا کئی دنوں کا طعام بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہندوؤں کا طریقہ نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے صوفیہ بھی اس طرح غاروں کے اندر جنگلوں کے اندر جا کر عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں۔ تو یہ آقا کریم کا طریقہ ہے۔ سنیوں نے یا صوفیہ نے کوئی اپنی طرف سے کوئی عقیدہ نہیں بنا لیا۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام کے غلاموں، اسلام کا تصوف صرف اسلام سے ہی محفوظ ہے، وہ ہر اعتبار سے الگ ہے، جدا ہے، ہر لحاظ سے نہ تو ہندوؤں سے لیا گیا، نہ ہی گوتم بدھ کی تقلید کے اندر مسلمان جا کر علیحدگی اختیار کرتے ہیں، بلکہ یہ اسلام کا ایک شعار ہے جس پر صوفیہ عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دنیا کی لذتوں میں کھو جانے سے سختی کے ساتھ روکا تھا، جس طرح آیت مبارکہ ہے، اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تم خوب جان لو دنیاوی زندگی محض کھیل کود ہے، زینت ہے، اور ایک دوسرے پر اترانے اور مال و اولاد میں زیادتی پر فخر کرنے کا نام ہے۔ یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ دنیا کے اندر انسان فخر کرتا ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میری اولاد زیادہ ہے، مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا اخاف علیکم من بالی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، اے میری امت میں تم پر خوف کرتا ہوں، جس چیز کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زینت اور کامیابی کے دروازے تم پہ کھول دیے جائیں گے اور تم دنیا کے اندر مشغول ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ ایک ایسی راہ ہے، یہ راہ تو وہ شخص ہی پا سکتا ہے، این راہ کس باید کتاب بر دست راست گرفتہ باشد و سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بردست۔ فرماتے ہیں کہ وہی شخص ہی اس تصوف کی حقیقت کو پا سکتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہو اور بائیں ہاتھ میں سنت مصطفیٰ ہو۔ وہ بندہ تصوف کی حقیقت کو ہی وہی پا سکے گا جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں قرآن ہوگا اور بائیں ہاتھ میں سنت مصطفیٰ ہوگی۔ اور ان دونوں شموں کی روشنی میں وہ قدم بڑھاتا جائے گا، نہ تو وہ بندہ شبہات کے گڑھوں میں گرے گا اور نہ بدعات کے اندھیروں میں پھنسے گا۔ اور اسی طرح حضرت شاہ کریم اللہ دہلوی ایک خط میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اے بھائی اگر تم فخر کے مراتب کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو ان کے اتباع شریعت پر دیکھو۔ جو بندے کو دیکھو کہ یہ بندہ صوفی ہے یا نہیں ہے تو کرنا کیا ہے، اس کے اندر دیکھو کہ وہ بندہ شریعت کا اتباع کرنے والا اور کتنا ہے، اس کے اندر شریعت کی محبت کتنی ہے، اتباع کتنی ہے، اور شریعت کا معیار کیا ہے۔ جب دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ صوفی ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تصوف جاہل اور ان پڑھ لوگوں کا
یہ طریقہ ہے، تصوف کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بندہ تحقیق کے بارے میں جانتا ہے تو وہ بندہ ان چیزوں کے قریب ہی نہیں جاتا، اور یہ ایک ایسا الزام ہے جو کم نظری اور ناعلمی پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت غوث الاعظم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت شہاب الدین سہروردی اور شیخ الاسلام حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی، حضرت بہاءالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک ایسے ہیں جو فقر و درویشی میں بھی شہنشاہ ہیں اور علم و فضل کے بھی تاجدار ہیں۔ ایسے لوگوں کو جاہل کہنا، ان پڑھ کہنا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ خود جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ اس نے اگر دیکھا ہوتا، دین اسلام کا مطالعہ کیا ہوتا تو کبھی بھی یہ اپنی زبان سے یہ نہ کہتا کہ یہ بندے جاہل ہیں۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں پیر ہاں چنا باید کے در احکام شریعت و طریقت و حقیقت آدم باشد و چونی چنی باشد او خود ہیچ نہ مشرود نہ فرمائید۔ پیر ایسا ہونا چاہیے جو شریعت، طریقت اور حقیقت کے احکام کا علم رکھتا ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو وہ کسی ناجائز بات کے لیے کبھی نہیں کہے گا۔ اور حضرت محبوب الہی کا یہ اعمال تھا، وہ کسی ایسے شخص کو خلافت عطا نہیں فرماتے تھے جو عالم نہ ہونا۔ جو عالم ہوتا تو آپ اسے خلافت دیتے، جو عالم نہیں ہوتا تھا اسے خلافت ہی نہیں عطا فرماتے تھے۔ علامہ ابن جوزی جو سب سے صوفیاء پر تنقید کرنے میں سب سے مشہور ہے، لیکن انہوں نے بھی کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وما كانت متقدمون فی التصوف الا رؤوسا فی القرآن والفقہ والحدیث والتفسیر، یعنی صوفیاء متقدمین علوم قرآن، فقہ، حدیث اور تفسیر میں امام ہوا کرتے تھے۔ جو فقہ کا امام ہو، حدیث کا امام ہو اور قرآن کریم کی تفسیر کا بھی امام ہو، ایسے بندے کو جو جاہل کہے در حقیقت وہ خود بندہ جاہل ہے، اس کو علم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ صوفیاء نے عیسائیوں کا طریقہ اپنا لیا ہے، جیسے عیسائیت کے اندر کچھ راہب ہوتے تھے، انہوں نے دنیا کو ترک کر کے کچھ جگہوں پر جا کر بیٹھ کر وہاں عبادت کرتے، ریاضت کرتے، تو صوفیاء نے ایسا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں ترک دنیا آنیس کہ خود را برہنہ کن، کہ ترک دنیا کا یہ معنی نہیں کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو ننگا کر لے اور ایک چادر باندھ کر بیٹھ جائے، بلکہ ہمارے نزدیک ترک دنیا یہ ہے کہ لباس بھی